نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم، رکوع 1 آیت نمبر 2 اور 3۔ گزشتہ سبق میں ہم نے گزارش کیا تھا کہ قلم سے مراد یا خاص قلم ہے جس پر تقادیر مقادیر لکھا جاتا ہے، یا قلم سے مراد آپ قلم ہے، قلم تقدیر بھی اس میں شامل ہے، داخل ہے، فرشتوں کا قلم ہے، انسانوں کا قلم ہے، سب اقلام جو ہے اس میں داخل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب قلم میں عموم ہو، اللہ تعالیٰ نے قلم پر اسی لیے قسم اٹھایا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کام سب قلم سے ہی ہوتے ہیں۔ ممالک کے فتوحات تلوار سے زیادہ مؤثر جو ثابت ہوا ہے وہ قلم ہے، اور ابو حاتم بستی نے اس مضمون کو ایک دو شعروں میں بیان فرمایا ہے۔ اذا اقسم الابطال یوما بسیفہم وعدوہ مما یکسب المجد والکرم۔ اذا اقسم ابطال یوما بسیفہم، جب کہ قسم کھائے بہادر لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں کسی دن اپنے تلوار کی، وعدوہ اس کو شمار کرے، مما یکسب المجد والکرم ان چیزوں میں جو انسان کو عزت بخشی ہے، شرافت بخشتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کفا قلم الکتاب عزا و رفعتا، کافی ہے لکھنے والوں کا قلم اس کی عزت اور برتری کے لیے۔ مدد دہر ان اللہ اقسم بالقلم، مدد دہر ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی۔ وعلی کل حال آیات مذکورہ میں قلم تقدیر مراد ہے یا قلم خلائق؟ وما یسترون میں جو کچھ ان قلموں سے لکھا گیا ہے یا لکھا جائے گا، اس قلم کی قسم کہ اللہ نے کفار کے طعنے کو مکمل طور پر باطل قرار دیا، بیہودہ قرار دیا، اور فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی آپ اپنے رب کی نعمت سے، فضل سے، کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخصیت پر اللہ کی نعمت اور رحمت تام ہو چکے ہو، مکمل ہو چکے ہو، بھلا وہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس پر رحمت کاملہ کا نزول ہو وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ مجنون وہ ہے جو رحمت للعالمین کو مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ مضمون قسم پر ایک شہادت ہوتی ہے۔ یہاں پر وما یسترون کے لفظ سے دنیا کے تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا ہے یا جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو بطور شہادت پیش کیا کہ دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، ایسے اعلیٰ اخلاق، ایسے اعلیٰ اعمال والے مجنون ہو سکتے ہیں، بلکہ ایسے اعلیٰ اخلاق، اعمال و کردار کے مالک تو دوسروں کے عقل کو درست کراتے ہیں، وہ تو مربی ہوتے ہیں۔ ایسے اعلیٰ اوصاف کے مالک دوسرے لوگوں کو اخلاق فاضلہ سے مزین کرتے ہیں، دوسروں کو اخلاق سکھاتے ہیں، دوسروں کو عقل سکھاتے ہیں، تزکیۃ النفس فرماتے ہیں۔
لوگوں کے خدمات میں پیش ہوتے ہیں۔ ان لک لاجر غیر ممنون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کے لیے اجر عظیم ہے، غیر ممنون، غیر مقطوع، جو کبھی بھی منقطع ہونے والے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جس کام کو یہ لوگ دیوانے مجنون کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک مقبول عمل ہے، اس پر تو آپ کو اجر عظیم ملنے والا ہے، اور پھر یہ اجر بھی دائمی ہے، منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ بھائی کسی مجنون کو، کسی پاگل کو اس کے جنون پر، پاگل پن پر اجر ملتا ہے۔ وعلی کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، تشفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ من جانب اللہ رسول اللہ ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، رسول خاتم النبیین ہے۔ قیامت کے صبح تک عالم انس، عالم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام پورے جدوجہد کے ساتھ عالم انس کو، عالم جن کو درست طریقے سے پہنچایا ہے، اور اس تبلیغ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یقیناً اجر و ثواب ملے گا، اور ایسا اجر و ثواب ملے گا جو غیر ممنون ہے، غیر منقطع ہوگی۔ اور تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدوجہد کی برکت سے، رسالت کی برکت سے اس پورے عالم میں اسلام غالب آئے گا، اور غالب آیا ہے، اور دنیا نے بھی دیکھ لیا، اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا۔ امت کو تعلیم ہے کہ جب آپ ایک دینی کام کریں گے، دینی جدوجہد کریں گے، تو قسم قسم لوگ قسم قسم اعتراضات بھی کریں گے، الزامات بھی لگائیں گے، اتہامات بھی لگائیں گے، لیکن دینی جدوجہد آپ استقامت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جاری رکھ کے دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، اللہ کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ، کامرانی کا وعدہ استقامت پہ ہے۔ الاستقامت خیر من الف کرامت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ہاں جدوجہد پر ہم مکلف ہے، نتیجے پر ہم مکلف نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، نتائج اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بحیثیت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دینی جدوجہد پر مکلف ہے، دعوت پر مکلف ہے، تبلیغ پر مکلف ہے، لوگوں کے خیرخواہی جذبہ خیرخواہی کے تحت لوگوں کو دین کی طرف بلانے پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا جو لوگ سنتے ہیں سب آتے ہیں، یا مؤذن کسی کے پیچھے ڈنڈا لے جاتے ہیں؟ نہیں، جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے، نتائج اللہ کے اختیار میں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعمت ربک، اپنے رب کے نعمت سے، فضل سے، بمجنون دیوانہ۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، بے شک آپ کے لیے اجر ہے، ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی کفار جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ مجنون نہیں ہے، آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، دائمی اجر ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.